ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 119 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح اسلامی فوج کفر کی قوت سے برسر پیکار تھی، معرکہ وحد کا یہ سلسلہ اب مزید دراز ہوتا ہے۔ ناظرین، یوں تو ساری ہی مسلم فوج اپنی قلت تعداد و سامان کی تلافی والہانہ ایمانی جذبے سے کر رہی تھی، اور روشن مستقبل کی لہریں قدامت کے ساحل سے خوب ہی ٹکرائیں، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جانبازی سب سے بڑھ کر نمایاں تھی۔ آخر جاہلیت پرستوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی رجز خان نازنینیں بدحواسی میں بھاگیں اور غائب ہو گئیں۔ مسلم سپاہیوں نے محسوس کیا کہ بس اب بازی تمام ہوئی، سو انہوں نے دشمن کو آئندہ کے لیے بے سر و سامان کرنے کا مقصد سامنے رکھ کر سامان جنگ اور رسد اور دوسری اشیاء پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ محاذ کا نظام ٹوٹ گیا، ہڑبونگ پھیل گئی، افراد مرکزی کمانڈ سے بے توجہ ہو گئے، اور غضب یہ ہوا کہ نازک ترین عقبی ناکے کو تیر اندازوں کے اس دستے نے بھی چھوڑ دیا جسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ فتح و شکست کی کسی بھی حالت میں وہاں سے نہ ٹلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ تھے کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچے لیے جا رہے ہیں تو بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ اس لغزش کا بڑا خوفناک خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا اس جنگ میں، اس غزوے میں، اور جیسے ان کے قدموں کو چومتی ہوئی فتح روٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ قریشی فوج میں خالد جیسا زیرک اور بہادر جنگی لیڈر موجود تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، خالد بن ولید۔ اس نے دور ہی سے پورے محاذ کا سما دیکھا تو چند سواروں کی معیت میں پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر اسی نازک عقبی ناکے سے جبل عینین جو خالی پڑا ہوا تھا اچانک ہلہ بول دیا۔ اب تو قریشی فوج کے مزید دستے بھی پلٹ کر حملہ آور ہوئے۔ اپنی فتح کی سرور سے مسلمان چونکے تو دیکھا کہ تلواروں کی برق ہائے بیتاب سروں پر چمک رہی ہے، ادھر دشمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ہجوم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے مسلمانوں کو پکار رہے تھے، خدا کے بندو ادھر میری طرف آؤ، مگر لوگ بدحواسی میں کچھ سن نہیں رہے تھے۔ ایک نازک لمحہ ایسا آیا کہ صرف 11 رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہ گئے۔ موقع پا کر عبداللہ ابن قبیہ نے چہرے مبارک پر تلوار مار دی، بدبخت نے، جس سے مغفر کی کڑیاں ٹوٹ کر جبڑے میں گڑ گئی تھی۔ ایک بار دشمن کے ہجوم کی وجہ سے آپ گڑھے میں گر گئے اور کچھ چوٹیں بھی آئی، لیکن مٹھی بھر رفقا نے دور نو کے اس آسمانی نقیب کا بچاؤ کرنے میں، جس کا وجود تحریک اسلامی کی روح رواں تھا، ایسی فداکاری کا مظاہرہ کیا کہ اس کی مشکل ہی سے کوئی مثال تاریخ کے دوسرے ابواب میں مل سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس محشر انگیز لمحے میں جمے کھڑے رہنا، بلکہ چوکس رہتے ہوئے مدافعت کرنا اور ابی بن خلف کی گردن پر اپنے حربے سے خود زخم لگانا غیر معمولی شجاعت کا ثبوت ہے۔ تاہم اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور گڑھے میں گر کر نگاہوں سے اوجھل ہونے، اور پھر آپ کے ہم شباہت حضرت مصعب ابن عمیر کے شہید ہو جانے کی بنا پر مخالفین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غول مچا دیا، افواہ اڑا دی۔ اس سے مسلمانوں میں اور زیادہ پریشانی پھیل گئی۔ اس غلغلے کا رد عمل دوگنا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار پھینک کر کہا کہ اب لڑ کر کیا لینا، جبکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔
ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کی نگاہ میں اس سب سے قیمتی متاع کو کھو دینے کے بعد بڑی سے بڑی فتح بھی فتح نہ تھی۔ ابن نظر جو حضرت انس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے یہ سنا تو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور پھر اس بے جگرے سے لڑے کہ چند ہی لمحوں میں 80 سے زیادہ زخموں کی لذت سمیٹ کر شہادت کا پیالہ لبوں سے لگا لیا تھا۔ بہرحال ناظرین گرامی، اس پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں مسلمانوں کی عزت پر آئے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی رفیقوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ پھر حالت پلٹنا شروع ہوئی۔ ہر مسلم سپاہی اپنی اپنی جگہ تلواروں میں گھرا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار کر کے کہا، مسلمانوں یہ رہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو یہ مژدہ جاں فضا پھیلتا گیا، مسلم سپاہیوں نے نئی رو دوڑنے لگی، جاں باز ہر طرف سے مرکز کی طرف سمٹتے گئے، دشمنوں کا ہجوم کم ہونے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ ابو سفیان نے ادھر کا رخ کیا تو صحابہ نے بلندی سے پتھر برسا کر اسے لوٹا دیا۔ اب دشمن کو اندیشہ ہوا کہ اسے جو اتفاقی غلبہ حاصل ہو چکا ہے کہیں وہ ہاتھ سے جاتا نہ رہے، لہٰذا مکی فوج کے دستے بھی سمٹنے لگے۔ ابو سفیان نے مقابل کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقینی معلومات حاصل کرنا چاہی۔ آخر اس نے بلند آواز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لے کر پکارا کہ کوئی ہے؟ ادھر سے مصلحتاً کوئی جواب نہ دیا گیا تو کہنے لگا سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر بول اٹھے، وہ خدا کے دشمن، ہم سب زندہ سلامت ہیں۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اے حبل تو سر بلند رہے۔ جواب ملا، اللہ ہی کی ذات بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر ہانک نکالی، ہمارے ساتھ عزا ہے، تمہارے ساتھ عزا نہیں۔ ادھر سے پکارا گیا، اللہ ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں۔ دراصل ان مختصر نعروں میں وہ نظریات بول رہے تھے جن کے ٹکراؤ نے تاریخ میں یہ سارا مد و جزر پیدا کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس معرکے میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 40 زخمی، اور دوسری طرف مخالف فوج کے صرف 30 آدمی موت کے گھاٹ اتارے جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش، ذی مرتبہ صحابیوں میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ بن ابی عامر، رافع بن مالک بن عجلان، ہر سبعتہائے عقبہ میں شریک ہوئے تھے جو، اور حضرت عبداللہ ابن عمر خزرجی اور حضرت عمرو بن جموح اور متعدد بدری صحابی دنیا کے عظیم ترین سچائی کے شجر طیبہ کو اپنے خون سے سیراب کر گئے تھے۔ بہرحال ناظرین، جو ہی مسلم فوج اپنے آپے میں آئی اور ہائی کمانڈ سے اس کا تعلق جڑا، انقلاب دشمن طاقت جلد پیچھے ہٹ کر میدان جنگ سے کوچ کر گئی۔ اس طرح اتفاقی فتح کے پردے میں چھپی ہوئی کمزوری کا پول کھل گیا اور مسلم فوج نے ایک بار پھر اپنا وزن محسوس کیا۔ مسلمانوں نے اپنی ایک لغزش کے سبب نقصان ضرور اٹھایا تھا، لیکن نہ وہ شکست خوردہ تھے اور نہ ان کی قوت نے کوئی خم کھایا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے 70 آدمیوں کا ایک دستہ قریشی فوج کے تعاقب کو نکلا۔ ادھر سفیان نے روحا کے مقام پر پہنچ کر جب صورتحال کا جائزہ لیا تو اسے سخت پشیمانی ہوئی کہ احد کے حاصل شدہ فتح کا ترہ تو وہ جلدی میں میدان احد ہی میں چھوڑ آیا ہے، اور مدینے کی قوت کو چکنا چور کرنے کا کام ناتمام رہ گیا ہے۔ اب اسے تلافی و معافات کی فکر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کا اندیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جانے کے بجائے اپنی پوری فوج ساتھ لے کر مدینے سے 8 میل دور مقام حمراء الاسد تک جا پہنچے۔ اسی اثنا میں قبیلہ خزاعہ جو اسلام نہیں لایا تھا مگر اسلامی حکومت اول سے حمایتی تھا، پہلے دن سے بذات خود جا کر خوف دلایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی قوت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس خبر سے ہراساں ہو کر ابو سفیان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معرکہ احد کے وہ چند خاص پہلو کیا ہیں جو قابل غور ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے ناظرین گرام کی نظم، یعنی کہ ڈسپلین
تحریکوں کی اصل طاقت ہوتا ہے یہ، اور پھر ہر قسم کے مقابلوں میں اس کی اہمیت اساسی ہے، بنیادی ہے، اور ڈسپلن کی بنیاد اس اخلاقی صفت پر استوار ہوتی ہے جس کا نام صبر ہے، یعنی اپنے اوپر اتنا قابو ہونا کہ خوف و نقصان اور مفادات کے مقابلے میں ثبات اور جماؤ برقرار رہے۔ اسلامی جماعت چونکہ زیر تربیت تھی اور خصوصاً میدان جنگ کا اسلامی کردار مضبوط کرنے کے لیے ابھی تک تجربہ وسیع نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ حد سے پہلے ایک ہی معرکہ پیش آیا تھا، اس لیے لغزش ہو گئی۔ کوئی بھی انسانی جماعت کسی نظریے پر نیا کردار تعمیر کرتے ہوئے لغزشوں سے بالکل محفوظ رہ کر کمال حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اس ذرا سی لغزش پر مشیت نے جماعت کو ایسا واقعاتی سبق دیا کہ جو محض وعظ و نصیحت سے کبھی دلوں میں اتر نہ سکتا تھا۔ اس سبق نے یہ نکتہ بھی کھول کے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نہایت بیلاگ طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو توڑا جائے تو بہترین انسان بھی عقوبت سے بچ نہیں سکتے۔ پھر اس معرکے پر قرآن نے مفصل تبصرہ کرتے ہوئے ان کمزوریوں پر شدید گرفت کی جو ابھی تک جماعت میں کام کر رہی تھی۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں ان سارے امور پر تبصرہ کیا گیا، مثلا ان کو صبر پر کاربند ہونے کی تلقین کی، ان کو مال و دولت کی اس اندھی ہوس سے اجتناب کی نصیحت کی جو سود خواری کا اصل سبب تھی اور جس نے میدان جنگ میں مال غنیمت حاصل کرنے کا اضطراب پیدا کر دیا۔ ان کو اشارتاً سمجھایا کہ سود خارانہ ذہنیت کے ساتھ نہ صبر قائم رکھا جا سکتا ہے، نہ ضبط و نظم کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، اور نہ کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے تاریخی معرکے لڑے جا سکتے ہیں۔ اس نفسیاتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر سود خواری کو حرام کر دیا۔ ان کو بتایا کہ اسلامی انقلاب کے علمبرداری تو ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو سود کی کمائیاں سمیٹنے اور مال و دولت کے ہوس میں پڑنے کے بجائے الٹا اپنے مال مقصد کے لیے خرچ کرنے والے ہوں، اور جذبات کے رو میں بہنے کے بجائے ان پر قابو رکھتے ہوں۔ اور یہ بھی سنا دیا بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر کہا گیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ پھر کہا گیا جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نیز یہ کہ جو کوئی دنیوی مفاد حاصل کرنے کے در پہ ہوگا، اس کا جو کچھ یہاں مل گیا سو مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جو کوئی دنیوی مفاد کا نقصان گوارا کر کے اپنے عاقبت بنانا چاہے اور اس کی کارگزاری کی قدر کی جائے، ساتھ ہی اس کو تاکید کی کہ ایک چوٹ کھا کر دل شکستہ اور اندوہگی نہ ہو، تم کو آج اگر یہ چوٹ آئی ہے تو کل دشمن کو تمہارے ہاتھوں کا کاری زخم لگ چکے ہوں گے۔ کسی بھی کشمکش اور تصادم کے دوران میں اتار چڑھاؤ کے دور تو آتے ہی رہتے ہیں، یقین رکھو کہ آخرکار تم ہی کو غلبہ ملنا ہے۔ پھر ان کو صاف صاف آگاہ کر دیا کہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت کوئی سستا مال نہیں ہے۔ اس سعادت کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو خدا کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی کٹھن آزمائشیں چھانٹ چھانٹ کر ان لوگوں کو نمایاں کرتی ہیں جو سچے ایمان سے مالا مال ہو اور سچائی کے گواہ بننے کے قابل ہوں۔ ان کے اس مایوسانہ رد عمل پر گرفت کی گئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی وجہ سے نمودار ہوا تھا۔ صاف صاف کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، ایک رسول ہے، اور جس سے پہلے رسول وفات پا گئے ان کو بھی ایک نہ ایک دن تم سے جدا ہو جانا ہے۔ پھر یہ کیوں کر درست ہوگا کہ ان کے اٹھ جانے پر تم تحریک حق کی ساری بساط لپیٹ کے رکھ دو اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہو؟ تمہیں ان خدا پرستوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جنہوں نے سابق تاریخ میں انبیاء کے ساتھ ہو کر جانی اور باطل کے سامنے سرنگوں ہونے پر تیار نہیں ہوئے۔ اللہ ایسے ہی صبرکیش لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان اصولی تلقینات کے ساتھ قرآن نے مسلم فوج کی اس حالت کا عبرت انگیز نقشہ جماعت کے سامنے کھینچ کر رکھ دیا جو نظم یعنی ڈسپلن توڑ دینے کی وجہ سے پیش آئے۔ اس تبصرے کو دیکھیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معرکہ احد میں اسلامی فوج کے کردار پر ہو رہا تھا، اور پھر اندازہ کیجئے کہ دنیا کے جنگجو حکمرانوں سے اس کا مزاج کتنا مختلف ہے۔
نہ سپاہیوں کے من پر جانے کا اہتمام، نہ انہیں خود فریبی میں ڈالنے کی تدبیر، نہ واقعات کی غلط تعبیر کرنے کی کوشش، ایک بلاک کڑی تنقید تھی جس میں خدا پرستی کی روح رچی بسی تھی اور جس کا مقصود اخلاقی تربیت ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اب اس معرکے کا دوسرا ایک خاص قابل غور پہلو آئندہ قسط میں رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کس کس طرح کے درس ہمیں ملتے ہیں ان غزوات سے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ